اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الروم پارہ نمبر 21 سے ہم اپنے ترجمے کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیات کے ترجمے آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آمین۔ اور جب آدمیوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف رجوع لاتے ہوئے۔ پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، جبھی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہمارے دیے کی ناشکری کریں تو برت لو۔ اب قریب جانا چاہتے ہو یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری کہ وہ تو انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچی، بدلہ ان کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جبھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور انہی کا کام بنا۔ اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی، اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو انہی کے دونے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے۔ چمکی، خرابی، خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے، کہیں وہ باز آئیں۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا اگلوں کا، ان میں بہت مشرک تھے۔ تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس سے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں۔ اس دن الگ پھٹ جائیں گے۔ جو کفر کرے اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اپنے فضل سے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے مزدہ سناتی، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، اور اس لیے کہ کشتی اس کے حکم سے چلے، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ اللہ ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے، اور اسے پارا پارا کرتا ہے تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے بھی نکل رہا ہے۔ پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے، جب بھی وہ خوشیاں مناتے ہیں اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے۔ اور اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو، کیوں کر زمین کو جلاتا ہے اس کے مرے پیچھے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں، اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سناتے، اور نہ بہروں کو پکارنا سناؤ جب وہ پیٹھ دے کر پھریں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ۔ تو تم اسی کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تو وہ گردن رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا، پھر تمہیں ناتوانی سے طاقت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، بناتا ہے جو چاہے، اور وہی علم و قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی، وہ ایسے ہی اوندھے جاتے تھے، اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا، بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں اٹھنے کے دن تک، تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا، لیکن تم نہ جانتے تھے۔ تو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معاذرت، اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر۔ یوں ہی مہر کر دیتا ہے اللہ جاہلوں کے دلوں پر،
تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں سبک نہ کر دیں وہ جو یقین نہیں رکھتے۔